أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بشر الدعاء بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فموحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سورہ بنی اسرائیل جو مکی ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس سورہ کا نام بنی اسرائیل مشہور ہے، اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات تمام کی تمام سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض روایات میں کچھ آیات کے بارے میں کہا گیا یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ بہت سارے ایسے ہی مضامین ہیں جو اس کے اندر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد الاقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد و بیش ہم نے برکتیں ہی رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اکرم کو معراج پر لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں اس طرح دکھانا چاہتا تھا کہ ایمان بالغیب کے ساتھ ایمان بالشہود کی منزل پر بھی فائز ہو جائے۔ واضح ہے کہ شہود سے مراد سمعی بصری ذرائع نہیں ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان رہتا ہو، بلکہ اس شعور سے مراد عقل و شعور، ضمیر و وجدان اور اپنے پورے وجود کے ساتھ مشاہدہ کرنا تھا۔
پھر فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا کہ وہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنو۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح یقیناً بڑے شکر گزار بندے تھے۔ یعنی یہ جو تم بچ گئے ہو اس زمین پر، تم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہو۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد برپا کرو گے اور ضرور بڑی طغیانی دکھاؤ گے۔ یہاں پر علماء کرام نے مختلف تعویلات کی ہیں کہ قرآن نے ان کی بتائی ہے یہود کے بارے میں کہ تم 2 مرتبہ، اس 2 مرتبہ سے کیا مراد ہے۔ بس جب دونوں میں سے ایک پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کیا، پھر وہ گھر گھر گھس گئے، اور یہ پورا ہونے والا وعدہ تھا۔ یہ طاقتور جنگجو کون تھے؟ اس میں بہت سے اختلاف ہے۔ ممکن ہے اس سے مراد بابل کا بادشاہ ہو، اور اس کے یروشلم اور ہیکل سلیمانی اور اسی طرح کے یہ واقعات علماء کرام نے اور بعض مفسرین نے کہا ہے۔ پھر دوسری بار تمہیں ان پر غالب کر دیا، اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی، تمہاری تعداد بڑھا دی۔ اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے نیکی کی، اگر تم نے برائی بھی کی تو بھی اپنے حق میں کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ایسے دشمن تم پر مسلط کیے کہ وہ تمہارے چہرے بدنما کر دیں اور مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہو جائیں جس طرح ان سے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ جس چیز کا ان کا زور چلے اسے بالکل تباہ کر دیں۔ اور یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا اور غزہ کے مظلوموں کی فتح ہوگی۔ امید ہے کہ تمہارے رب تم پر رحم کرے گا، اور تم نے شرارت دہرائی تو ہم بھی اس روش کو دہرائیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی انداز سے شر مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ بعض اوقات انسان اللہ کے حضور جب جاتا ہے نا، بڑی جلدی ہوتی ہے اسے، وہ چاہتا ہے میری فوراً دعا قبول ہو، میری فوراً بات قبول ہو جائے۔ تو جہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تم خیر مانگ رہے ہو تو اس طرح شر کی طرف نہ جایا کرو۔ اور ہم نے رات اور دن کو دونوں نشانیاں بنائیں، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا اور دن کی روشنی آگے، تاکہ تم اپنے رب کے فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو اور سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا۔ ہم نے ہر انسان کا عمل اسی کے گلے میں لٹکائے رکھا ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب پیش کریں گے جس میں وہ کھلا ہوا پائے گا۔ انسان کا عمل بے طور انرجی اڑ جاتا ہے، اس لیے اس کو طائر کہا جاتا ہے۔ یہ علماء یہاں پر جو آیت ہے کہ الزمناہ طائرہ، یہاں پر اسی مراد ہے۔ اور پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے، کسی اور کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تم سے حساب لینا ہے، اور اس کتاب میں سب کا سب چیزیں موجود ہیں۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں، عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب تک ہماری طرف سے کوئی حجت نہ آ جائے، کوئی دلیل نہ آ جائے، تو اس کے بعد ہم پھر جب تم نہیں مانو گے اس حجت کی، اس دلیل کی بات نہیں سنو گے، رسول ہو، امام ہو، نبی ہو، پھر ہم عذاب دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کے حکم دیتے ہیں کہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کر، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب کا دے، پھر ہم اسے پوری تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے قانون ہے۔ ذات پروردگار جہاں دیکھ رہا ہے گناہ پہ گناہ، معصیت پہ معصیت، اور اللہ کے راستے سے دور ہیں، پھر ذات پروردگار انہیں اپنے ہی حال پہ چھوڑ دیتا، پھر وہ زیادہ کرتے ہیں، پھر فسق و فجور زیادہ کرتے ہیں، پھر گناہ زیادہ کر دیں، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دی، اور آپ کا رب ہی
اپنے بندوں کے گناہوں پر آگاہی رکھنے والا ہے، نگاہ رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملعوما محسورا۔ اور جو شخص جلدی پسند ہے، جلدی کرتا ہے، تو ہم جسے جو چاہیں اس دنیا میں اسے جلد دے دیتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کیا جس میں وہ مذموم اور راندہ درگاہ ہو کر وہاں سے ذات پروردگار کی بارگاہ سے نکلتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا۔ اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اس کے لیے جتنی سعی درکار رہے اتنی سعی کوشش کرتا ہے، وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے سعی مقبول ہوگی۔ اللہ چاہتا ہے کہ مومن ہمیشہ کوشش کرے، آخرت کی کوشش کرے، صرف دنیا کے پیچھے لگے رہنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ اور ہم دنیا میں ان کے لیے بھی اور ان کے کی طرف سے بھی آپ کے رب کے عطیے سے مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کا جو دیا گیا عطیہ ہے ممنوع نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے مشاہدے میں کہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام نہایت غیر جانبدار ہے، یعنی یہ پانی، یہ خاک، ہوا، دھوپ، مومن اور کافر دونوں کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ دنیا کا ہے، ساز و سامان سب کچھ ہے، سب کے لیے برابر ہے، جو جتنا کما سکتا ہے کما لے، ہاں لیکن ضرورت کے تحت، ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا کے ہی بن جائے۔ اور پھر فرمایا دیکھ لیجیے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے اور اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو مقام و منصب دولت ملے اور وہ درجات اسی اعتبار سے بنتے ہیں، لیکن آخرت تقوی کے معیار پر ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تو مذموم اور بے یار و مدد ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا، مہر محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو چکائے رکھو، دعا کرو اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ پھر جو کچھ تمہارے دلوں میں اس پر تمہارا رب زیادہ باخبر ہے۔ اگر تم صالح ہوئے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہاں انسان کے لیے ہوتا ہے کہ انسان دیر کرتا ہے اس ذات پروردگار کی طرف متوجہ ہونے میں۔
قریب ترین رشتہ داروں کو اس کا حق دیا کرو، مساکین مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ اللہ نے بتایا سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر مساکین، پھر فقراء، پھر مسافر، ان چیزوں کو، ان لوگوں پر خرچ کیا کرو، فضول خرچی سے منع کیا۔ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے کہ جو بندہ فضول خرچ ہوتا ہے وہ شیطان کے گروہ میں ہو جاتا ہے، اور شیطان جس طرح ناشکر آیا اللہ کا نافرمان ہے، اسی طرح وہ فضول خرچ بھی اللہ کا نافرمان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے رب کی رحمت کی تلاشی میں جس کی آپ کو امید بھی ہو ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکیں تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اور ذات پروردگار کی طرف سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، بعض ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں جو ہوتے ہیں تو آپ ان کی طرف توجہ سے رہا کریں، نرمی سے بات کریں، اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں، نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ آپ ملامت کا نشانہ اور تہ دست ہو جائیں گے۔ ہاتھ باندھنا یہاں اشارتاً ہے کہ بخل نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا، اور کھلا چھوڑ دے فضول خرچ کہ جناب جتنا بھی آئے اور ہم خرچ کر دیں، نہیں، جہاں ضرورت ہے جتنا بھی اپنی ضرورت کا بھی اپنے گھر والوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر خرچ کرنا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وأزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر اور نگاہ رکھنے والا ہے۔ تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی، اور ان کا قتل یقیناً بڑا گناہ ہے، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے تم اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہو جو اس کا قتل جائز ہو، اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے والی کو قصاص کا اختیار دیا، بس اسے بھی قتل میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس قاتل نے ایک ہی وار کیا اور ہم اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیں، نہیں، جو جس وار سے جس طرح کیا اسی انداز میں اسے قتل کیا جائے، یقیناً نصرت اسی کی ہوگی۔ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جس میں بہتری ہو، یہاں تک کہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک بندہ دنیا سے جانے سے پہلے کسی سے وعدہ لیتا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے، میری دولت ہے، میرے جانے کے بعد میری اولاد کو دے دیں، یہ بچے نابالغ ہیں، بڑے ہو جائیں گے پھر دے دیں۔ اللہ فرما رہے جو تم نے وعدہ کیا نا اس بندے کے ساتھ، مرحوم کے ساتھ، اس وعدے کو پورا کرو، نہیں کرو گے تو پوچھا جائے گا۔ اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو، جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو، بھلائی اسی میں اور انجام بھی اسی کا زیادہ
بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لینے میں تم زیادہ لو اور دینے میں تم کم دو۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، کیونکہ آنکھ، کان اور دل ان سب سے بعض برز ہوگی، بعض اوقات بعض چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی اور انسان کو ان چیزوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، اور بعض اوقات وہ انسان کیا کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا جو جانتے ہو، جو تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے اتنا ہی تم اس کے علم کو حاصل کرو یا اس کے پیچھے جاؤ۔ زمین پر اکڑ کر بھی نہ چلو، بے شک نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے۔ تمہارا قد کتنا ہے؟ 500 6 7 فٹ جو بھی ہے، کہ اسی اعتبار اپنی حیثیت میں رہو، نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ یہ بری شے، یہ سب کی سب برائیاں ہیں اور آپ کے رب کے نزدیک سب سے بری چیزیں ہیں۔ یہ حکمت کی وہ باتیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ ملامت کا نشانہ اور دربار سے نکل کر جانا، جہنم میں جانا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اے مشرکین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم لوگ بہت بڑی گستاخی کی بات کرتے ہو۔ یہ مشرک کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ کیا ایسا ہے کہ وہ ہمیں بیٹے دیتا ہے اور اپنے لیے فرشتے جو بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، مؤنث ہے، اور اس نے اپنے لیے، اور اللہ نے کہا یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے۔ کوئی ذات پروردگار لم یلد ولم یولد، نہ اس کے لیے بیٹے ہیں نہ ہی اس کے لیے بیٹیاں ہیں۔